خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں فراہم کردہ مواد سے متعلق ہے، یعنی میڈیا اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر کچھ مخصوص موضوعات جو اس تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ میڈیا مطلب ٹی وی، اخبار، ریڈیو اور آج کل تو انٹرنیٹ، یہ سب ہماری زندگیوں پر، ہماری سوچ پر، پورے معاشرے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میڈیم ہوتا کیا ہے۔ جی دیکھیں، سادہ لفظوں میں کہیں تو کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی چیز جو ایک پیغام ایک شخص سے یا ایک گروپ سے دوسرے تک پہنچائے، وہ میڈیم ہے۔ ٹھیک، اور جب یہی ذریعہ بہت بڑے پیمانے پر، مطلب عوام کی ایک بڑی تعداد تک پہنچنے کے لیے استعمال ہو، جیسے آپ نے کہا ٹی وی، ریڈیو، اخبار، تو اسے ماس میڈیا کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اینڈی برنارڈ اور ان کے ساتھیوں نے بھی اپنی تحریروں میں غالباً 2004 میں اس کی وضاحت کی تھی۔ جی ہاں۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جائیں۔ بالکل۔ یہ سمجھیں کہ ماس میڈیا ہمارے معاشرے، ہماری ثقافت اور خاص طور پر ہمارے سیاسی خیالات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس مواد میں کئی مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں جو اس تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی ہاں، بڑے دلچسپ نظریات ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کا جائزہ لیں تاکہ ایک آپ کہہ لیں واضح تصویر سامنے آ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو پہلا موضوع ہے میڈیا، معاشرہ اور ثقافت کا آپسی تعلق۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ معاشرے میں معلومات پھیلانے کا، خیالات، ثقافتی اقدار، ان سب کو پھیلانے کا ایک مرکزی ذریعہ بن گیا ہے۔ جی، اور یہ صرف معلومات نہیں پھیلاتا، بلکہ ہمارے بولنے، سننے، یہاں تک کہ سوچنے کے انداز پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا۔ اس تعلق کو سمجھنے کا ایک نظریہ ہے جسے کثیر الجہتی نقطہ نظر یا پلورلسٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں۔ جی۔ اس نظریے کے مطابق میڈیا ایک کھلے بازار کی طرح ہے، ایک مارکیٹ پلیس، جہاں معاشرے کے تمام مختلف گروہ، مختلف افراد اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ مطلب سب کو موقع ملتا ہے؟ جی، وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ حکومت تک بھی۔ یہ نظریہ مانتا ہے کہ میڈیا کسی ایک طبقے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر قسم کی رائے کی یہاں جگہ ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک آئیڈیل صورتحال۔ لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ آپ کے مواد میں اس پر تنقید بھی تو کی گئی ہے۔ بالکل، تنقید موجود ہے۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ ریاست کے کردار کو یا جو طاقتور ادارے ہیں ان کے اثر و رسوخ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ صحیح۔ مطلب اکثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ میڈیا وہی باتیں زیادہ دکھاتا ہے یا چھاپتا ہے جن کی اجازت آپ کہہ لیں ریاستی ادارے دیتے ہیں یا جو طاقتور حلقوں کے مفاد میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بازار شاید اتنا بھی کھلا نہیں جتنا یہ نظریہ سمجھتا ہے۔ جی۔ اچھا، اسی بحث میں ایک اور بہت دلچسپ سوچ ہے، مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کی۔ اچھا، پوسٹ ماڈرنزم، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس نظریے کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر نئی ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس نے حالات بالکل بدل دیے ہیں۔ کیسے؟ اب معلومات صرف چند بڑے اداروں جیسے اخبار یا ٹی وی چینل کے ہاتھ میں نہیں رہیں، اب تو معلومات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اس معلومات کی کثرت نے کیا کیا ہے کہ جو روایتی ادارے تھے، روایتی اقدار تھیں، حتیٰ کہ سچائی کا جو ایک تصور تھا، اس کو کمزور کر دیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق اب ہر فرد کے پاس معلومات کے اتنے زیادہ ذرائع ہیں کہ وہ خود اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، اپنی حقیقت آپ کہہ لیں خود بنا سکتا ہے۔ وہ جو پہلے ایک واضح لکیر تھی نا، اشرافیہ اور عوام کے درمیان، وہ اب دھندلا گئی ہے۔ یعنی معلومات زیادہ ہونے سے فرد زیادہ با اختیار ہو گیا ہے یا شاید زیادہ الجھن کا شکار ہو گیا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو اب اگر ہم خاص طور پر میڈیا اور ریاست کے تعلق پر بات کریں جو آپ کے مواد کا اگلا حصہ ہے، تو وہاں بھی ہمیں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ یہ میڈیا، سیاست، سیاستدان، ریاست، یہ بڑا پیچیدہ سا جال لگتا ہے۔ جی ہاں، بہت پیچیدہ ہے، اور اس جال کو سمجھنے کے لیے بھی جیسا آپ نے کہا مختلف زاویے ہیں۔ پہلا تو وہی کثیر الجہتی نقطہ نظر ہے، پلورلسٹ ویو،
جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ جی، ریاست کے حوالے سے یہ نظریہ کہتا ہے کہ سیاسی طاقت کسی ایک گروہ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کے لیے کھلی ہے۔ حکمران طبقے کا میڈیا پر کوئی خاص کنٹرول نہیں ہوتا۔ مطلب اپوزیشن بھی جیت سکتی ہے؟ بالکل، حزب اختلاف بھی الیکشن جیت کر حکومت بنا سکتی ہے، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیا صرف حکومتی موقف ہی نہیں دکھاتا۔ گنٹر اور ان کے ساتھیوں کی ایک تحقیق کا حوالہ بھی ہے 1994 کی، جو بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ نشریاتی میڈیا یعنی ٹی وی ریڈیو زیادہ تر غیر جانبدار ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو آسان لفظوں میں یہ نظریہ میڈیا کو ایک آزاد ادارے کے طور پر دیکھتا ہے، ایک واچ ڈاگ۔ لیکن اس کے بالکل الٹ ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جسے عوام ہتھکنڈہ سازی کا نقطہ نظر کہا گیا ہے، دا میس مینیپولیٹو ویو۔ یہ تو بالکل 180 ڈگری مختلف بات کرتا ہے۔ جی، یہ بالکل مخالف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھئی میڈیا آزادواد کچھ نہیں ہے، یہ تو ریاست یا جو حکمران طبقہ ہے ان کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، ایک اوزار، ایک اعلی کار۔ ہاں، ایک اعلیٰ کار، جسے وہ عوام کی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے، مطلب مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تو میڈیا کا مالک اور کنٹرولر ہمیشہ طاقتور طبقہ ہی رہتا ہے۔ بالکل، اور اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے کوکریل اور ان کے ساتھیوں نے تو 1985 میں میڈیا کو ایک خوفناک اور رسمی آلہ تک کہہ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہاں تک کہ غیر جمہوری طریقوں سے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ بعض اوقات میڈیا اداروں سے باہر کے لوگ، جیسے کوئی بہت بااثر بلاگر ہو یا کوئی سماجی کارکن، وہ بھی سیاسی گفتگو پر میڈیا اداروں سے زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ یعنی کنٹرول صرف روایتی میڈیا مالکان کے پاس نہیں رہا، بلکہ اثر و رسوخ کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مثال کے طور پر۔ یہ تو سیدھی ٹکر ہو گئی کثیر الجہتی نظریے سے۔ اچھا، ایک تیسرا نظریہ بھی ہے جو ان دونوں انتہاؤں کے آپ کہہ لیں درمیان میں کہیں لگتا ہے، غالبیت کا نقطہ نظر، دا ہیجمونک ویو۔ اس کی جڑیں گرامچی جیسے نو مارکسی مفکرین میں بتائی جاتی ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ جی، یہ نظریہ بڑا دلچسپ اور نیوانسڈ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ریاست میڈیا کو براہ راست کنٹرول کرے۔ اچھا، لیکن میڈیا میں جو ایک خاص قسم کا جھکاؤ یا تعصب نظر آتا ہے، وہ اصل میں صحافیوں اور میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کے اپنے سماجی اور ثقافتی پس منظر، ان کی اپنی اقدار اور خبر بنانے کے عمل، نیوز ویلیوز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لاشعوری طور پر حکمران طبقے کے نظریات کو ہی فروغ دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود اسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ انہی اقدار کو فطری یا معمول کا درجہ دیتے ہیں۔ اینڈی برنارڈ نے بھی 2004 میں اس طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا، تو یہ کوئی اوپر سے حکم نہیں آ رہا، بلکہ یہ ایک طرح کی ثقافتی ہم آہنگی ہے جو طاقتور طبقے کے خیالات کو غالب رکھتی ہے؟ بالکل، ہیجمنی کا مطلب ہی یہی ہے کہ طاقت صرف جبر سے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ رضامندی حاصل کر کے کی جاتی ہے، کنسنٹ بنا کر۔ صحیح۔ اور آج کے دور میں یہ رضامندی حاصل کرنے کی جنگ نظریات اور بیانیے یعنی نیریٹیوز کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔ میڈیا اس جنگ میں حکمران طبقے، خاص طور سے سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے نظریات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ عوام اسے خوشی سے قبول کر لیں، اسے عام فہم یعنی کامن سینس سمجھنے لگیں۔ اور پھر یہاں مابعد جدیدیت کا نقطہ نظر، پوسٹ ماڈرنسٹ ویو، وہ بھی آتا ہے ریاست کے حوالے سے۔ یہ کیسے مختلف ہے پچھلوں سے؟ مابعد جدیدیت کا زاویہ، جیسا پہلے بھی بات ہوئی، ٹیکنالوجی کے کردار پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جیسے ڈیجیٹل ایڈیٹنگ ہے، سوشل میڈیا بوٹس ہیں، اور اب تو خیر AI بھی آ گئی ہے، جی ہاں، اس نے ریاستوں اور طاقتور گروہوں کو یہ زبردست صلاحیت دے دی ہے کہ وہ حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مڑوڑ کر پیش کر سکیں۔ وہ واقعات کا ایک ایسا ورژن بنا سکتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو، اور اسے اتنی خوبصورتی سے، اتنے پرسویسو طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ عوام اسے سچ مان لیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ کہ جب حقیقت اتنی آسانی سے گھڑی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے، تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اور عوام اس بناوٹی حقیقت پر کیسے اور کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ یہ تو واقعی بہت پریشان کن سوال ہے۔
اچھا، اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے فراہم کردہ مواد کے مطابق میڈیا مواد کو کون اور کیسے شکل دیتا ہے۔ کیا یہ کھلا بازار ہے، ریاستی کھلونا ہے، ثقافتی غلبے کا آلہ ہے، یا ٹیکنالوجی سے بنی ایک مصنوعی دنیا؟ جی، یہ مختلف زاویے تھے۔ اب ہم ذرا اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو مواد بنتا ہے یہ عوام پر اثر کیسے کرتا ہے، میڈیا کے اثرات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اینڈی برنارڈ نے اس حوالے سے بھی مختلف ماڈلز کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ عوام ان پیغامات کو کیسے لیتے ہیں؟ جی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے بھی کئی ماڈلز پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پرانا اور شاید سب سے سادہ ماڈل وہ ہائپوڈرمک سرنج ماڈل کہلاتا ہے۔ دا ہائپوڈرمک سرنج ماڈل؟ سرنج ماڈل نام سے تو کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ جی، نام ہی سے ظاہر ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا ایک سرنج کی طرح ہے جو اپنا پیغام سیدھا عوام کے ذہنوں میں انجیکٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، اس ماڈل میں عوام کو بہت غیر فعال یعنی پیسے وصول کرندہ سمجھا جاتا ہے، جو میڈیا کے پیغام کو بس بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں اور ان کا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ کوئی مثال؟ اس کی مثال اکثر نازی جرمنی میں گویبلز کے پروپیگنڈے سے دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے میڈیا کے ذریعے جرمن عوام کو اس طرح ہٹلر کا حامی بنا دیا تھا گویا ان کے ذہنوں میں انجیکشن لگا دیا ہو۔ یہ تو میڈیا کو بہت ہی زیادہ طاقتور دکھاتا ہے، لیکن کیا واقعی لوگ اتنے پیسیو ہوتے ہیں؟ آپ کے مواد میں ایک اور ماڈل کا بھی ذکر ہے، 2 اسٹیپ فلو ماڈل۔ یہ کیا کہتا ہے؟ جی، یہ ماڈل کہتا ہے کہ نہیں، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، میڈیا کا اثر اتنا براہ راست نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ یہ ماڈل کہتا ہے کہ میڈیا پہلے معاشرے میں موجود کچھ خاص لوگوں کو متاثر کرتا ہے، جنہیں رائے ساز شخصیات یا اوپینین لیڈرز کہتے ہیں۔ اوپینین لیڈرز جیسے کون؟ جیسے کوئی عالم دین ہو سکتا ہے، کوئی استاد، کوئی مقامی رہنما، کوئی صحافی، یا آج کل کے دور میں کوئی مشہور بلاگر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر۔ اچھا، میڈیا پہلے ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے، پھر یہ رائے ساز شخصیات اپنے حلقہ احباب میں، اپنے جاننے والوں میں میڈیا کے اس پیغام کو پھیلاتے ہیں اور ان کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 2 اسٹیپ ہو گئے۔ جی بالکل۔ 1955 میں امریکی انتخابات پر لیزارسفیلڈ کی ایک مشہور تحقیق کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس نے یہ دکھایا کہ لوگوں کے ووٹ ڈالنے کے رویے پر میڈیا سے زیادہ ان کے دوستوں، خاندان والوں یعنی ان کے سماجی حلقے کی رائے کا اثر تھا۔ تو اثر تو ہوتا ہے، مگر 2 مراحل میں۔ یہ زیادہ حقیقت پسندانہ لگتا ہے، کیونکہ لوگ آپس میں بات چیت تو کرتے ہی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور ماڈل ہے استعمال اور تسکین کا ماڈل، یوزز اینڈ گریٹیفیکیشنز ماڈل۔ میں نے شاید پہلے گلوریفیکیشن کہہ دیا تھا، لیکن یہ گریٹیفیکیشنز ہے، یعنی تسکین۔ یہ ماڈل تو سوال ہی الٹ دیتا ہے نا؟ بالکل، یہ ماڈل بہت دلچسپ ہے۔ یہ نہیں پوچھتا کہ میڈیا لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو کیا پوچھتا ہے؟ یہ پوچھتا ہے کہ لوگ میڈیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھتا ہے کہ عوام بے وقوف یا غیر فعال نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ضرورات پوری کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے اخبار پڑھتا ہے، کوئی تفریح کے لیے ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی وقت گزاری کے لیے، کوئی دوسروں سے سماجی رابطہ رکھنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ میکویل اور لل جیسے محققین نے اس پر کام کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اثر تبھی ہوتا ہے جب وہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہو؟ جی، اس ماڈل کے مطابق لوگ میڈیا سے صرف تبھی متاثر ہوتے ہیں جب وہ ان کی کسی ضرورت، نیڈ یا خواہش، گریٹیفیکیشن کو پورا کر رہا ہو۔ اگر کوئی مواد ان کے کام کا نہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ ذکر ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ماڈل جو ہم نے پہلے پلورلسٹ ویو کی بات کی تھی، اس سے کافی قریب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کا اثر سب لوگوں پر ایک جیسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ خودکار یا آٹومیٹک ہوتا ہے۔ تو پھر لوگ میڈیا کے پیغامات کو خالی وصول نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے اپنے تجربات، اپنے عقائد، اپنے سماجی پس و منظر کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک ہی خبر یا ایک ہی پروگرام کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ وہ میڈیا کے کچھ حصوں کو قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کر دیتے ہیں، اور کچھ کی اپنی ہی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو عوام صرف وصول کنندہ نہیں بلکہ معنی بنانے کے عمل میں فعال شریک ہے؟ بالکل، ایکٹیو پارٹیسپینٹس ان میننگ میکنگ۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ تو گویا ہر کوئی اپنی اینک لگا کر میڈیا کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے؟ جی، کچھ ایسا ہی۔ اور آخر میں ایک
ثقافتی اثر ماڈل ہے، کلچرل ایفیکٹ ماڈل، یہ کس چیز پر زور دیتا ہے؟ یہ ماڈل میڈیا کے فوری شارٹ ٹرم اثرات کے بجائے طویل مدتی، گہرے اور اکثر غیر محسوس سٹل اثرات پر توجہ دیتا ہے۔ طویل مدتی اثرات؟ جی، یہ ماڈل دیکھتا ہے کہ میڈیا کس طرح آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بنیادی عقائد، ہماری اقدار، دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ اور مجموعی طور پر ہماری پوری ثقافت کو تشکیل دیتا ہے۔ اچھا۔ یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماڈل مانتا ہے کہ میڈیا شاید فوری طور پر ہمارا رویہ نہ بدلے، لیکن ایک طویل عرصے تک ایک خاص قسم کا مواد دیکھتے رہنے سے، سنتے رہنے سے ہماری سوچ کا انداز، ہمارا کلچرل فریم ورک وہ ضرور بدل سکتا ہے۔ تو یہ زیادہ گہرے اثرات کی بات کر رہا ہے۔ جی، اور یہ زیادہ تر غالبیت یعنی ہیجیمنی کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے کہ میڈیا آہستہ آہستہ عام فہم بنانے میں یعنی کامن سینس کو شیپ کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے آپ کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں میڈیا کے کردار کو واقعی کئی زاویوں سے دیکھا۔ ہم نے سمجھا کہ میڈیا کیا ہے، میڈیم اور ماس میڈیا میں کیا فرق ہے۔ جی، پھر ہم نے معاشرے، ثقافت اور خاص طور پر ریاست کے ساتھ اس کے بڑے پیچیدہ تعلق کو پرکھا، جس میں ہم نے پلورلسٹ، ماس مینیپولیٹو، ہیجمونک اور پوسٹ ماڈرنسٹ نظریات دیکھے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میڈیا عوام پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا یہ سرنج کی طرح سیدھا اثر کرتا ہے، یعنی ہائپرڈرمک سرنج ماڈل؟ جی، یا رائے سازوں کے ذریعے اثر کرتا ہے، یعنی 2 اسٹیپ فلو ماڈل؟ یا پھر لوگ اپنی مرضی سے میڈیا استعمال کرتے ہیں اور اپنی تسکین ڈھونڈتے ہیں، یوزز اینڈ گریٹیفیکیشنز ماڈل؟ یا وہ اپنے طریقے سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، انٹرپریٹیو ماڈل؟ اور یا پھر میڈیا ہماری ثقافت پر گہرے طویل مدتی اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی کلچرل ایفیکٹ ماڈل۔ جی، یہ تمام نظریات اور ماڈلز ہمیں اس بہت ہی پیچیدہ موضوع کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ میڈیا ہماری دنیا کو کیسے شیپ کرتا ہے، کیسے تشکیل دیتا ہے۔ یقیناً۔ لیکن آخر میں ایک سوچ جو شاید سننے والوں کے لیے غور طلب ہو۔ آج کی جو دنیا ہے، میڈیا کی دنیا، وہ تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہاں بالکل، سوشل میڈیا ہے، الگوریدمز ہیں۔ جی، سوشل میڈیا کا راج ہے، الگوریدمز ہماری نیوز فیڈ بنا رہے ہیں، اور اب تو مصنوعی ذہانت AI وہ بھی مواد تخلیق کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پرانے نظریات اور ماڈلز جو ہم نے آج ڈسکس کیے، کیا یہ آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ جس تیزی اور جس طریقے سے آج معلومات پھیلتی ہے، وہ میڈیا کنٹرول، میڈیا کے اثر اور عوام کی شمولیت کے بارے میں ان پرانے خیالات کو کس طرح چیلنج کرتی ہے؟ کیا ہمیں ان ماڈلز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا شاید بالکل نئے ماڈلز بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی وہ سوالات ہیں جو مستقبل میں میڈیا اور اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ جی بالکل۔